بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحج ایک ایسا مہینہ ہے جو عظیم اور بزرگ تر مہینہ ہے۔ اس مہینے کا چاند جب نظر آتا تھا تو اصحاب، علماء کرام خاص عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ قرآن میں اس ماہ کے پہلے 10 دنوں کو ایام معلومات کہا گیا ہے، اور یہ بہت فضیلت اور کرم اور برکت والے دن ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کی نیکی اور عبادت خدا کے ہاں اس عبادت اور نیکی کی طرح نہیں ہو سکتی، اور اس عبادت اور نیکی کی طرح محبوب نہیں ہو سکتی کہ جو ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں نیکی اور عبادت کی گئی ہو۔ یہ وہ مہینہ کہ جس میں عبادت قبول ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ اس کے پہلے 9 دن تک انسان روزہ رکھے۔ جو بھی پہلے 9 دن تک روزہ رکھتا ہے وہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنی ساری زندگی روزے کے ساتھ گزاری ہو۔ اور پھر ان 10 دنوں میں اگر کوئی مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ حمد کی تلاوت کرے، اس کے بعد سورہ توحید، اور اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 کی تلاوت کرے، اور پھر نماز کو تمام کرے۔ اگر کوئی شخص پہلے 10 دنوں میں یہ اعمال کرتا ہے تو اسی طرح ہے کہ جیسے اس نے تمام حجاج کعبہ کے ساتھ مل کر کعبہ کا، اللہ کے گھر کا حج کیا ہو، اور وہ شخص حجاج کعبہ کے ثواب میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور بہتر ہے کہ اس نماز کے بعد ہر روز انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ اپنے والدین اگر حیات ہیں یا حیات نہیں ہیں ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرے۔ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے کہ بے شک یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم سب سے بڑی عبادت حج کو قبول کرتا ہے، اور حج کے صدقے میں ہی پروردگار عالم ان دعاؤں کو بھی مستجاب فرمائیں گے۔ بس یکم ذی الحج یہ وہ دن ہے کہ جو بہت ہی خاص دن ہے اہل بیت سلام اللہ علیہ کے لیے، اس لیے کہ یکم ذی الحج عقد جناب سیدہ کونین ملکہ بحر و بر اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا موقع ہے۔ اور اس موقع پر میں یہ عرض کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محمد، اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو آدم سے لے کر اس کے بعد آنے والوں تک تیری بیٹی کے لیے کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اور مدینہ میں کچھ اصحاب جب حضرت فاطمہ زہرا کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، فاطمہ کی شادی کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا میں خود اس بارے میں حکم خداوند کا منتظر ہوں۔
اور بعض مہاجرین نے جب رسول خدا سے اس بات پر شکوہ کیا کہ آپ نے فاطمہ کی شادی علی سے کیوں کی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں نے نہیں دیا بلکہ اللہ نے دیا ہے۔ بس اس پرمسرت موقع پر خدا سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم اس عقد کے صدقے میں، ان دونوں عظیم ہستیوں کے صدقے میں اور ان کی نسل امامت و طہارت کے صدقے میں اور لولو و مرجان کے صدقے میں پروردگار ہر گھر میں جو بیٹیاں ہیں سب کے نصیب کو اچھا کرے اور ان کے لیے خیر فرمائے۔ اسی طرح اگر کوئی ماں پریشان ہے کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آج سے شروع کر کے 7 دن تک یا عید تک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس ہو کر ربع قبلہ جائے نماز پہ بیٹھ کر حدیث قصہ کی تلاوت کریں اور ان بہترین مخلوقات اہل بیت سلام اللہ علیہ کے صدقے میں پروردگار سے اس مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں۔ خداوند متعال اس عقد کے صدقے میں اور حدیث قصہ میں جو ذکر کی گئی ہیں ان ہستیوں کے صدقے میں اس مشکل کی مشکل کشائی فرمائے گا۔ اور ماہ ذی الحج کے حوالے سے اور روز عید قربان کے حوالے سے ایک اور بات کرتی چلوں، چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد ہے تو ان کے لیے 2 رکعت نماز اگر ہدیہ پڑھی جائے، اگر نماز پڑھنا مشکل ہے، وقت نہیں، تنگی ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، گھریلو مصروفیات ہیں، تو کم از کم ایک تسبیح درود کی پڑھ کے ان کو ہدیہ کیا جائے اور درود ابراہیمی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھے، کیونکہ یہ جو قربانی ہے حضرت ابراہیم کی، اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا گیا اور وہ فدیہ جس نے دیا اس کو سب جانتے ہیں، اور اصل وہ ہے کہ جس نے اس کو فدیے کی شکل میں اپنی قربانی دی اور اپنے کنبے کی قربانی دی۔ امام حسین کی 2 رکعت نماز اور ان کی کوئی بھی زیارت وارثہ ہے، کئی زیارتیں ہیں، یا کم از کم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین پڑھتا رہے اور پھر امام حسین کو ہدیہ کریں۔ پروردگار عالم ان کے صدقے میں تمام مشکلات میں آسانی فرمائیں گے۔